آج ڈوڈا میں یادوں کا سفر کتاب کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ مرحوم محمد اسحاق صاحب زرگر اس کتاب کے مصنف ہیں۔ وہ بزم ادب ڈوڈا کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اس کے علاوہ ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی مشہور تھے۔ گزشتہ سال معمولی علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنی حیات میں ہی مکمل کر لیا تھا۔ کتاب کو شائع کرنے کی تیاری میں تھے کہ اس دوران اچانک بیمار ہونے سے وفات پا گئے۔ ان کے فرزندان نے اس کتاب کو چھپوا کر آج باضابطہ طور پر کتاب کی رسم رونمائی کا اہتمام کرایا۔ امام جامع مسجد ڈوڈا خالد نجیب سہروردی نے اس کتاب کی رسم رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر شاد صاحب فریدی، محمد حسین صاحب شاہین اور شوکت حسین صاحب مغل موجود تھے۔ اس کے علاوہ مقامی معززین بھی موجود رہے۔ یہاں کے ایسے انسان تھے جنہوں نے ابھی تک بڑے لوگوں نے آپ کو بولا کہ بہت آل انڈیا لیول کے شاعر اور ان کی میزبانی کرنا وہ ان کا کام تھا۔ بہرحال انسان تو بہت اچھے تھے، تبھی تو اتنے لوگ آج جب وہ اس دنیا سے چلے گئے بہت پچھتایا، اور ایسے لوگ بہت کم معاشرے میں ملتے ہیں جو اپنا وقت ضائع خرچ کر کے اور اس شہر کا نام روشن کیا۔ میں ذاتی طور پر جتنا میرا خیال ہے میں کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھتا، میرے بڑے بھائی جیسے تھے، اور مجھے بھی لکھنے کا شوق ہے یا تھوڑا بہت لکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان نے حوصلہ افزائی کی۔ جب بھی کہیں مشاعرہ ہوتا تھا، کہیں بھی بیٹھے ہوتے تھے، ادب کی بات وہ بہت زیادہ ادب کے ساتھ لگا تھا، اور ڈوڈا کی بات، اپنے علاقے کی بات کہ ہمارا علاقہ پھلے پھولے۔ اکھنور کے سرحدی علاقے کیل پنچایت پر پرگروال میں میری ماٹی میرا دیش ابھیان چلایا گیا۔ اس کے تحت بی ایس ایف کی 171ویں بٹالین کی طرف سے شہید گوپال شرما اور شہید رمیش چندر کی یادگار پر پھولوں کے ہار چڑھائے گئے۔ اس موقع پر بی ایس ایف کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس دوران بی ایس ایف کمانڈنٹ نے مسرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پرگروال کی زیادہ تر نوجوان فوج میں برسرکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگ بی ایس ایف کا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت میں اپنا تعاون کر سکیں اور سرحدی علاقوں میں ہر واقعے پر نظر رکھیں۔ اس موقع پر سرپنچ پولی دیوی، چوکی انچارج دیپ شرما اور گاؤں کے دوسرے لوگ موجود تھے۔ کلگام کے منی سیکریٹریٹ میں آج جموں کشمیر پولیس، فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ شہداء کے ورثاء کو تہنیت پیش کی گئی۔ محکمہ رورل ڈیولپمنٹ کلگام کی اشتراک سے ضلع انتظامیہ اور کلگام پولیس کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس سے میں شہداء کو یاد کیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ اور ایس ایس پی ساحل سارنگل کے علاوہ دیگر افسران اور شہداء کے وارث موجود تھے۔ 25 محرم الحرام اور امامت کی چوتھی کڑی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے پٹن کے چنابل میں مجلس اعزا منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولانا عمران رضا انصاری، عابد حسین انصاری اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ عمران رضا انصاری نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے شہداء کربلا اور خاص کر امام زین العابدین کی شہادت پر روشنی ڈالی۔ مرثیہ خوانی کے بعد امام بارگاہ چنابل میں ذوالجنہ شریف کی اور جلوس عذاب برآمد ہوا اور سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے سے ہوتے ہوئے میرگنڈ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزیداروں نے شرکت کی۔ جلوس عزا سے پہلے امام بارگاہ میں مرثیہ خوانی ہوئی، جہاں ذاکرین نے مرثیہ پڑھا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال کی طرح آج کا ہم یہ دن بناتے ہیں اس امام کا جو کہ جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد دین محمدی بچانے کے لیے کیسے ان کو بے دردی سے، بے رحمی سے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا۔ تو وہی امام ہیں ہمارے امام سجاد، جن کا آج یوم وصال ہے۔ آج کے دن وہ اس دنیا سے ہماری آنکھوں سے چلے گئے۔ جو کربلا میں جو معرکہ ہوا ہے اس کے بارے میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امن کے لیے اگر کسی جگہ آپ ظلم کے خلاف دیکھو گے تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ یہی ہمیں سبق ملتا ہے کربلا کے پیغام سے۔ امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ امن پسند قوم ہے، اور امام عالی مقام نے بھی حق کے لیے قربانی دی تھی، اور وہ ظلم نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، اور اس میں کربلا کے جو وہ کربلا کا مشن تھا، کربلا کی وہ قربانی تھی، اس کو رائیگاں نہیں ہونے دیا۔ ضلع رامبن میں زیر تعمیر کٹرا بانہال ریلوے پروجیکٹ میں گزشتہ شب حادثہ ہوا۔ ایک مزدور سندلدان کے اندر علاقے میں اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ مزدور ٹنل کے اندر گینٹری پر کام کر رہا تھا۔
وہ اچانک گر گیا تو اس کے سر میں چوٹ آئی اور جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ خبر پھیلتے ہی اس علاقے میں صف ماتم بچ گئی۔ لوگوں نے اس موقع پر کہا کہ تعمیراتی کمپنی ایچ پٹیل کے اندر سیفٹی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز مرہ مزدور زخمی ہوتے ہیں اور کوئی مزدور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھتا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ کمپنیوں کے اندر سیفٹی ضابطوں کی پاسداری کی نگرانی ہو اور درکار انتظامات میں لاپرواہی برتی جانے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سنگلدان کے ان علاقے میں رات کو 10 اور 11 بجے کے بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پہ اندر پٹیل انجینئر کا جو ورک چل رہا، ریلوے پروجیکٹ چل رہا، پٹیل انجینئر جو وہاں پہ کمپنی کام کر رہی ہے، وہ ٹنل کا کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ حادثہ پیش آیا، جو یو پی کا نوجوان وہاں پہ گینڈرنگ کا کام کر رہا تھا، وہ اوپر سے گر کے بہت زیادہ چوٹ پہنچی۔ یہاں پہ ابھی مطالبہ جو میں کر رہا ہوں سیفٹی کو لے کے، سیفٹی پریکاشنز یہاں کے مزدوروں کو اچھی طرح نہیں دیے جاتے، اس کے چلتے آن سپاٹ ہی میں کہوں گا ڈیتھ ہوئی۔ جب تک ان سے لے کے سنگلدان ہاسپٹل تک اس کو ریفر گیا، وہ ڈیتھ ہو چکا تھا۔ میرا مطالبہ ہے انتظامیہ سے، آپ کمپنیز کے اندر وزٹ کریں، جو کیا بولتے ہیں ورکرز ہیں، ان کو اچھی طرح سیفٹی پریکاشنز اور سیفٹی ٹولز نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس کے چلتے اس سے پہلے بھی کئی سارے مزدور جو ہیں، مزدوروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہاں رکیں گے، ایک اور بریک کے لیے، بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔